بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. باب استحباب السلام اذا دخل بیتا. اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام مستحب ہونے کا بیان. قال اللہ تعالی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، پس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو ان کو اپنے گھروں پہ سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس میں بھی اسلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر اپنے گھر آئیں تب بھی سلام کریں، اور اس سلام کو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ تحفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت على اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک. رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی. ترمذی نے اسے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرو. جب تم سلام کرو گے تو شیطان تمہارے گھر میں داخل نہ ہوگا. تو اس طرح کا مضمون کئی دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، یعنی وہ اسی طرح کی حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز پر اور جس کام کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان جو ہے شیطان کا تصرف اس چیز میں نہیں ہوتا، وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام لیں گے تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہو سکے گا. اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ سلام تو سلامتی کی دعا ہے، یعنی اپنے گھر والے تو اس سے زیادہ مستحق ہے اس کے کہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے، اور یہ دعا تو جتنی عام کی جائے اتنا ہی اچھا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افشوا السلام فرمایا کہ سلام کو پھیلائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین. باب السلام علی الصبیان. بچوں کو سلام کرنے کا بیان. عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. تو بچوں کو سلام کرنے میں تواضع اور انکساری کا اظہار ہے، اور دوسرا یہ کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے محبت کا بھی پتہ چلتا ہے، جس سے آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے. اور اس سے بچوں کو سلام کرنے کی تعلیم دینا بھی مقصود ہے کہ بچے بھی اس بات کے عادی ہو جائیں. اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب التسلیم علی الصبیان باب قائم کر کے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو سنت سمجھ کے اس کو سلام کیا جائے، ایسے ہی نہ گزرے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. باب سلام الرجل علی زوجته والمرأة من محارمه وعلى اجنبیته واجنبیات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. آدمی کا اپنی بیوی کو، اپنی محرم عورتوں کو اور اجنبی عورتوں پر سلام کرنے کے جائز ہونے کا بیان، جبکہ ان پر سلام کرنے سے فتنے کا خوف نہ ہو، اور بشرط مذکور عورتوں کے سلام کرنے کا بیان. اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ عورتیں جو ہیں ان کو مرد سلام کر سکتے ہیں. کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ ان کی محرم ہو. اور اسی طرح اگر کوئی اجنبی عورت ہے اور پھر فتنے کا ڈر نہیں، وہ اتنی ضعیف ہے، تو اس صورت میں اس کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح عورتیں بھی ان بزرگ مردوں کو جن میں کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے یا وہ ان کے محرم ہیں تو ان کو سلام کر سکتی ہیں. اور غیر محرم اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں عورت ان کو سلام نہ کرے. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوزة تأخذ من أصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة فانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا تكركر أي تطحن. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بوڑھی عورت تھی. وہ چقندر کی جڑیں لیتی اور ان کو ہانڈی میں ڈال کر پکاتی، پھر اس میں جو کے دانوں کو پیس کر ڈالتی. جب ہم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس آتے، اسے سلام کرتے تو وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی. تو کرکرو یعنی پیستی تھی یا پکاتی تھی. اس حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، تو جوان عورتوں کو تو سلام کرنا بالاتفاق ناجائز ہے. ہاں، بوڑھی عورت جس سے فتنے کا کوئی خوف نہ ہو اس کو سلام کر بھی سکتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، مگر افضل یہی صورت ہے کہ بوڑھی عورت کو بھی اس زمانے میں سلام نہ کیا جائے. تاخذو من اصول السلک یعنی چقندر کی جڑیں لیتی. تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کی عادت جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانے کی تھی. جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری وغیرہ کا اہتمام کرتے اور اس کے بعد پھر کھانا کھاتے. اور اس حدیث سے اس مسئلے کے بارے میں بھی اشارہ ہو گیا کہ جمعے سے پہلے اس کی تیاری میں مشغول رہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام کر سکتے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ. وہ کون سی شرط تھی؟ کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو غیر محرم کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے. وعن ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وهو یغتسل وفاطمہ تستر بثوب فسلمت وذکرت الحدیث. حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب سے روایت ہے کہ وہ فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور حضرت فاطمہ آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی. پس میں نے سلام کیا اور پھر آگے لمبی حدیث کو بیان کیا. حضرت ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی، اور فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہوئیں. علماء فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ، بہن، چچی، پھوپھی اور محرم رشتہ داروں کو سلام کرنے کی اجازت ہے، مگر قریبی رشتہ داروں میں جیسے چچا کی لڑکی، ماموں، پھوپھی وغیرہ کی لڑکی، ان کو سلام کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہی ہیں، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی. تو اس سے معلوم ہوا، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو بقدر ضرورت غسل کے دوران بھی بات کرنے کی اجازت ہے. وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قالت مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فسلم علینا. رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن وہذا لفظ ابی داود واللفظ ترمذی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوما وعصبۃ من النساء قعود فالوى بیدہ بالتسلیم. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا. ابو داود، ترمذی، اور یہ حدیث حسن ہے، اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں، اور ترمذی کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزر رہے تو وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. تو اس سے معلوم ہوا
کہ عورتوں کو اسلام کرنا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اسلام کیا. حالانکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اجنبی عورتوں کو اسلام کرنا جائز نہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا یہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ اسلام کرنے میں جو فتنہ اور جو کا ڈر ہوتا ہے شریعت میں، اس سے آپ مامون تھے. مگر باقی اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسلام کرے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر فتنہ اور شر میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ ہو تب بھی اسلام کرنا جائز نہیں، احتیاطاً اسلام نہ کیا جائے. ہاں، بوڑھی عورتوں کو اور جن کی طرف بالکل توجہ ہی نہ ہو، یعنی جہاں فتنہ پھیلنے کا کوئی خوف نہ ہو، تو وہاں اسلام کرنے کی گنجائش ہے. باب تحریم ابتداء الکفار بالسلام وکیفیت الرد علیہم واستحباب السلام علی اہل مجلس فیہم مسلمون وکفار. کافر کو سلام میں پہل کرنے کے حرام ہونے اور ان کو سلام کا جواب دینے کا طریقہ، اور مجلس میں مسلمان اور کافر موجود ہوں تو ان کو سلام کہنے کے مستحب ہونے کے بیان میں امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت یہ بتائیں گے کہ کافروں کو اگر سلام کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کن الفاظ کے ساتھ ان کو سلام کیا جائے، اور اسی طرح اگر وہ سلام کر دیں تو پھر انہیں کس طرح سے جواب دیا جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى عزيقه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو. جب تم ان سے کسی راستے میں ملو تو ان کو راستے کے تنگ حصے پر چلنے پر مجبور کرو. تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل کرنے کے بارے میں منع فرمایا، یعنی ان کو ابتداءً سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ سلام میں پہل کرنا یہ در حقیقت اسلامی تہذیب کا ایک اعزاز ہے، اور جس کے غیر مسلم مستحق نہیں ہے تو اس کے مستحق بس مسلمان ہی ہیں. یا یہ کہ سلام کرنا ایک اکرام اور احترام کی علامت ہے اور غیر مسلم اس اکرام اور احترام کے مستحق نہیں. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنا یہ الفت اور محبت کو پیدا کرتا ہے، اور غیر مسلموں سے الفت اور محبت کرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث مبارک میں ان کو ابتداءً سلام کرنے سے روکا. تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ غیر مسلم ابتداء بھی سلام کر دے تو پھر جواب کیا دیا جائے، یعنی خود تو سلام نہ کرے لیکن وہ ہی سلام کر دے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ان کو صرف وعلیکم کہہ دیا جائے یا یہدیکم اللہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، یعنی ان کے لیے ہدایت کی دعا دی جائے، ان کے لیے سلامتی کی دعا نہ کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ عَزِيقٍ، یعنی ان کو تنگ ترین راستے پر چلنے پر مجبور کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ راستے میں ملے تو ان پر اپنا اتنا دباؤ ڈالو کہ وہ نیچے ہو کر گزرنے پر مجبور ہوں، تاکہ اسلام کی عظمت اور شوکت اور مسلمانوں کا دبدبہ ظاہر ہو. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو. اہل کتاب سے مراد آسمانی کتابوں والے یعنی یہود اور نصارہ مراد ہے. تو فرمایا، یہاں پر علامہ نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا ہے مگر وعلیکم کے ساتھ. بعض روایات میں علیکم بغیر واو کے بھی آتا ہے، اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اگر بغیر واو کے یعنی علیکم کہا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ اس چیز میں مشارکت بھی لازم نہ آئے جو ان کی زبان سے ادا ہوئی، کیونکہ غیر مسلم سلام علیکم کہتے تھے یعنی تم پر موت ہو. اور بعض یہ فرماتے ہیں
واؤ کے ساتھ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ غیر مسلم سام علیکم کہتے تھے، یعنی تم پر موت آئے، کیونکہ جس چیز میں مشارکت لازم آئے گی وہ موت ہے، اور موت تو سب کو آنے ہی والی ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر واؤ مشارکت کے لیے نہیں بلکہ استئناف کے لیے ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا وَعَلَيْكُمْ مَا تَسْتَحِقُونَ، یعنی تم پر وہ برائی ہو جس کے تم مستحق ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب وہ سلام کریں تو بس وعلیکم یا علیکم کہا جائے۔ وعن اسامہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدت الاوثان والیہود فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس پر ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود سب ملے جلے موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ اخلاط یعنی ملی جلی قسمیں، یہ باب ضربہ یضربو سے ہے، خالطہ یخلطو خلطن اس کا مصدر ہے۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی ایسی جماعت کے پاس سے گزرے جس میں کچھ مسلمان بھی ہوں اور کچھ غیر مسلم بھی، خواہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، یہاں تک کہ کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں مسلمان کی نیت کر کے پوری جماعت کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ کہنے میں تو یا السلام علیکم ہوگا یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ، مگر نیت صرف اس مسلمان کی ہے، یعنی جو ایک مسلمان موجود ہے نیت اسی کی ہونی چاہیے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر السلام علی من اتبع الہدا کہا جائے، اور اگر کسی غیر مسلم کو خط لکھا جائے تو اس خط میں بھی السلام علیکم کی جگہ السلام علی من اتبع الہدا ہی لکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہرقل یعنی روم کا جو بادشاہ تھا اس کے لیے یہی الفاظ لکھوائے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ملی جلی جگہ پر سلام کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جائے۔ تو اس کے دو طریقے ہو گئے، اگر مسلمانوں کی نیت کریں تو ہم السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر سلام کے آداب میں سے یہ ادب بتا دیا کہ غیر مسلم جس محفل میں موجود ہوں تو انہیں کیسے سلام کیا جائے، اور اگر وہ محفل ملی جلی ہے یعنی مسلمان اور غیر مسلم سب ہیں تو ان کو کیسے سلام کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔